اللہ پر یقین رکھنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جو تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو جن سے تمہیں تکلیف ملی ہو، تو اللہ تمہیں ان چیزوں سے ضرور نواز دیتا ہے جو تمہارے سکون کا باعث بنتی ہیں۔ تمہاری مسلسل دعا ان دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے جن کا کھلنا ناممکن ہوتا ہے، اور تمہارا توکل تمہیں وہ واپس لا دیتا ہے جس کا ملنا ناممکن لگتا ہو لیکن اس کو کھو بھی نہ سکتے ہوں۔ اللہ کہانی کبھی بھی نامکمل نہیں رکھتا، چاہے اپنی چاہ پہ اختتام کرے یا تمہاری۔ تمہارا صبر جو اب تک تم نے کر رکھا ہے اس کی کوئی تو وجہ ہے۔ تمہارا یقین جو اللہ پر ہے اس نے کوئی تو امید کی شمع دیکھی ہوگی۔ راستہ ہوتے ہوئے تو سب یقین سے دعوے کرتے ہیں، امید نہ ہوتے ہوئے بھی یقین سے مانگنا، بس انہی کی تو کہانیوں میں معجزے ہوتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ تم سب سے اکتا گئے ہو، اس بیکار دنیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا، تم سب سے تنگ آ کر سب چھوڑ آئے ہو، تم تنہا محسوس کر رہے ہو، تم چھپ چھپ کر روتے ہو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم نے دنیا آزما لی، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ ایک پل میں کوئی شے وقتی سکون دیتی ہے اور اگلے ہی پل اذیت۔ تمہارا کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کس کا ہے؟ تو پھر وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تو پھر وہ تمہیں کیوں اپنی طرف بلا رہا ہے؟ ساری دنیا اس نے کیوں تنگ کر دی ہے تمہارے لیے؟ کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز میں تم اللہ کو اپنی سناتے ہو لیکن اس کی نہیں سن پاتے۔ دعا، تم اللہ سے دعا کرتے ہو لیکن جواب نہیں جان پاتے۔ روزہ، تم جانتے ہو اس کا اجر روز محشر اللہ خود دے گا۔ اور تہجد میں تم اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہوئے اور تم اس سے اپنی ساری باتیں منوا لیتے ہو لیکن اس کی پھر بھی نہیں سن پاتے۔ حج، تم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہو لیکن تم بار بار حج نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کروائے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہر لمحہ تم سے بات کر رہا ہو، وہ پل پل کی تمہیں خبر دے رہا ہو اور تم اس سب سے بے خبر ہو۔ کیا پتہ تم نے قرآن ہی نہ اٹھایا ہو، کیا پتہ تم نے غور ہی نہ کیا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پتہ تم نے غور ہی نہ کیا ہو کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، کیا پتہ اس نے سب کھول کھول کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھا ہو لیکن تمہاری آنکھیں بند ہوں۔ اس نے تمہارے پاس قرآن کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ وہ تم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے، جہاں کوئی نہ ہو، صرف تم ہو، وہ ہو اور ڈھیر ساری باتیں ہوں۔ تم دنیا کی اتنی مشکل زبانیں، لوگوں کے اتنے مشکل رویے سمجھ آئے ہو، تم اللہ کی پیار بھری آسان باتیں کیسے نہیں سمجھو گے؟ تمہیں صرف قرآن کھولنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس لمحے تم سے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تمہیں اپنی ساری باتیں خود سکھا دے گا، وہ تمہیں تم سے آگاہ کرے گا، وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم نے دنیا آزمائی ہے، دنیا دیکھی ہے، سنی ہے، اللہ کو نہیں سنو گے۔ کوئی ایسی آیت ایسے وقت پر ہماری نظروں سے گزرتی ہے جب اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے، پھر اسے پڑھ کر روح تک میں سکون بھر جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلی ہمارے رب کی طرف سے تھی، اس کی مدد بہت قریب ہے۔ کبھی ہمت نہ ہارنا، پھر چاہے جتنی مرضی مشکل اور کٹھن آپ کی زندگی ہو جائے، کیونکہ یہ اس کی طرف سے امتحان ہے تاکہ آپ اس کے اور قریب ہو جائیں۔ وہ چاہتا ہے آپ اس سے مانگیں تاکہ وہ عطا کر دے، آپ سوال کریں اور وہ اپنی رحمت سے آپ کو ڈھانپ لے۔ اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس اس ذات پر یقین اور اعتماد چاہیے کہ وہ آپ کو سرخرو کر دے گا، اور جب چیزیں ناممکن لگیں وہ آپ کی مدد کرے گا۔ جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام کیسے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ رہی تھیں، لیکن اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے انہیں کہیں پانی نہ ملا، اس کے باوجود بھی ان کا اپنے رب پر یقین مضبوط رہا، بھاگ دوڑ اسے توڑنے میں ناکام رہیں۔ پیاس کی شدت پر صبر بھاری نکلا، بیٹے کی پیاس پر غیر متزلزل اپنے رب پر اعتماد،
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا رب انہیں ایسے ذریعے سے نوازے گا کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔